نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثل الانبیاء كمثل قصر احسن بنيانه ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة فكنت أنا صدقت موضع اللبنة وختم بي البنيان وختم بي الرسل وفي رواية فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے اور دوسرے نبیوں دی مثال اس محل دی طرح بیان فرمائیے جس دی تعمیر بہت اچھے طریقے دے نال کیتی گئی ہوئے، بہت عمدہ قسم دے نال کیتی گئی ہو، اس دی اندر ایک اینٹ دی جگہ جڑی ہے نا وہ چھوڑ دیتی گئی، پورا محل پوری کوٹھی پورا بنگلہ بنایا گیا ہوئے لیکن ایک اینٹ دی جگہ یا ایک ٹائل دی جگہ جڑی ہے نا وہ چھڑ دیتی گئی، ویکھن والے اس دے گرد چکر لگاندے نے اور اچھی تعمیر کو تعجب کردے نے سوا اس اینٹ کو، یعنی باقی آدھے نے وی آئی پی اچھی بنی ہے لیکن ایتھے جڑی ٹائل رہ گئی ہے نا یہ لگ جاندی تے سب تو زیادہ خوبصورت ہونی سی، تے فرماتے ہیں میں اس اینٹ دی جگہ پر کر دیتی، فرماتے ہیں میں اس اینٹ دی جگہ پر کر دیتی ہے، میرے اتے انبیاء سلسلہ انبیاء ختم کر دیتا گیا ہے، میں آخری نبی ہاں، میرے اتے سلسلہ رسالت ختم کر دیتا گیا ہے۔ ایک روایات کے اندر ہے کہ وہ آخری اینٹ میں اور نبیوں وچوں آخری نبی بھی میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اس حدیث مبارکہ دے اندر عقیدہ ختم نبوت سمجھایا گیا حضور دی زبان، سبحان اللہ کیسی پیاری مثال۔ نبوت اس طرح سمجھو کہ ایک نورانی محل ہے، نبوت ایک نورانی محل ہے اور حضرات انبیاء اس نورانی محل دیا اینٹاں جس کے نال اس محل نو تیار کیتا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس محل دی آخری اینٹ نے جس دے اوتے عمارت مکمل ہو، اگے کسی جگہ دے اوتے کسی اینٹ دی ضرورت ہی نہیں ہے، حضور تشریف لے آئے اور محل مکمل ہو گیا، محل بالکل تعمیر ہو گیا، نبیوں دا انبیاء دا جڑا مل کے محل ہے سلسلہ نبوت دا سلسلہ رسالت دا وہ بالکل تعمیر ہو گیا، ایک اینٹ دی گنجائش سی، حضور تشریف لے آئے وہ جگہ مکمل ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں جدو جگہ ہی نہیں رہی، بعد دے وچ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہاں حضور دے غلاموں کو مردود ہو سکتا ہے، لعین ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا سی جناب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے کہ اے عمر تیرے اندر نبوت دیا ساریاں خصلتاں موجود نے، اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوندا تے جناب عمر، اس واسطے انا خاتم النبیین میں آخری نبی ہوں، سلسلہ نبوت سلسلہ رسالت ختم ہو گیا ہے، فلہذا میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں افسوس اج کلمہ گو لوگوں دے اوتے ہوندا ہے جنہاں نو حضور دا فرمان بھی پہنچیا اور اللہ دے قرآن دے اندر کثیر التعداد ختم نبوت دے اوتے آیات مقدسہ موجود نے، ایک نہیں کثیر التعداد، بندہ نا چیز نے جڑا رسالہ لکھیا سی عقیدہ ختم تقریباً 20 تو زیادہ تے میں اپنے رسالے دے اندر نوٹ کیتی ہے سر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے افسوس دا افسوس اس وقت ہوندے کہ جدو سیاسی لوگ انہاں لوگاں دے اندر خاص کر مرزائیاں دے اندر جنہاں نے اپنا کانا نبی بنیا انہاں دے اندر بیٹھ کے کہتے ہیں مرزائی تو ہمارے بہن بھائی ہے، مرزائی تو ہمارے بہن، وہ کہاں بہن بھائی ہو سکتی ہے جنہوں نے اللہ کے قرآن کو جھٹلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلایا۔
وہ ہرگز نہیں ہو سکتے، وہ لعنتی لوگ ہو سکتے ہیں، وہ جہنمی لوگ ہو سکتے ہیں، وہ مردود لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن کلمہ گو مسلمانوں کے بہن بھائی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کے بہن بھائی صحیح العقیدہ مومن مسلمان ہی ہو سکتے ہیں جو اللہ کے قرآن کو بھی مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی مانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو یاد رکھو، دنیا دے اندر رہندے ہویا کدی ویزے دی لالچ، کدی باہر ممالک دے ٹوپر، ایسی طرح کدی خوبصورت رشتہ بھی کھا کے صحیح عقیدہ مومنہ مسلمانوں کو اے مرزائی لوگ ایمان چھینن دی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر اوقات تسی خبرن دے اندر اسی طرح ویکھی ہونے نے بندہ نے چیز نے کئی باری ویکھی ہے، لیکن حضور دے غلاموں پیسہ مال دولت باہر دے ویزے ٹور یہ سب کچھ بعد دے وچ، ایمان پہلے، ایمان پہلے۔ جدو ایمان نہ رہے نا تے حضور دے غلاموں پھر کسی چیز دی ضرورت نہیں۔ اگر ایمان ہے، کیونکہ دنیا تے چند دن دی کی پتہ 2 دن 4 دن 6 دن، قبر دے اندر پیسہ تے نہیں جانا نا، قبر نو کدی جیب لگی ہوئی ویکھی ہے کسی نے لائی ہوئے، یا کسی کا کوئی اپنا مال لے کے گیا ہوئے میری 10 لاکھ دی پراپرٹی ہے چلو کوئی نہیں میں 2 لاکھ تے نال لے کے جاؤں۔ نہ شریعت اجازت دیتی ہے نہ طبیعت اجازت دیتی ہے کہ جان والے دے نال یہ چیزیں رکھیاں جائیں، نہ شریعت اجازت دیتی ہے اور نہ ہی طبیعت اجازت دیتی ہے، نال کیے جانے کامل ایمان جانے، کامل ایمان جانے اور نیک اعمال جانے کا۔ لہذا اینا چیزاں دی لالچ دی اندر آ کے سانو اپنا ایمان نہیں گوانا چاہیے۔ پیسہ اللہ نے جو مقدر دے اندر لکھی آ جائے گا، لیکن ایمان دی حفاظت ہر مومن مسلمان واسطے ضروری ہے۔ لہذا جنہیں بھی کلمہ طیبہ پڑھے ہیں اس کا ایمان ہے کہ حضور آخری نبی نے عمارت دے اندر صرف اور صرف ایک اینٹ دی گنجائش سی حضور تشریف لے آئے، نبی نبوت دی عمارت جیڑی ہے وہ مکمل ہو۔ اگے جدو گنجائش ہی کو نہیں رہی، اگو جدو گنجائش ہی کو نہیں رہی پھر کسی نبی نے کیا لینا؟ حضور آخری نبی نے قیامت تک، بلکہ قیامت تو بعد تک لوگ جنتا دے اندر چلے جان گے پھر بھی میرے نبی دی نبوت باقی رہے گی، قائم رہے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تانوں مینوں اسی سارے نو عقیدہ ختم نبوت سمجھ کے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ علینا الا البلاغ۔